ہم پہلی آیت پہ چلتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں. وہ اللہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل حال کو ہدایت کرے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ، پہلے تو بات ہے تبارک تبارک جو ہوتی ہے نا، وہ ایک تو بلیسنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کثیر بلیسنگ، یعنی کہ جب تا بھی ساتھ لگ جاتا ہے نا، یعنی کہ اتنی بلیسنگ کے جو نیور اینڈنگ بلیسنگ ہے، کانٹینیوس بلیسنگ جس کو کہتے ہیں نا، مطلب بہت ہی زیادہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کا کے بارے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بلیسنگ والا ہے، خیر والا ہے. اب آپ خود یہ سوچیں کہ ساری بلیسنگ اللہ کے پاس ہے، ساری خیر والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہم بلیسنگ لینے کسی اور کے پاس جائیں گے؟ مطلب ہم کسی اور سے مانگیں گے؟ تو پہلے تو یہ بات ہی نیگیٹ ہو جاتی ہے کہ تبارکا یعنی تبارک الذی، یعنی اللہ وہ ہے جو بہت ہی بلیسنگ والا ہے، جس کے پاس ہی ساری خیر ہے. ہر چیز جو بھی آپ کو خیر کا جو سورس ہے نا، بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو بیسیکلی اور وہ خیر جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں بہت سی خیریں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بلیسنگز ہمیں دی ہیں. میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ کو یہ بنگلہ گاڑی یا یہ چیزیں ہوں گی، لیکن ویسے دیکھا جائے تو ایز اے انسان بھی آپ کو یہ ہاتھ، آنکھ، اب جب ایج زیادہ ہو رہی ہے اور ہر چیزیں تھوڑی تھوڑی، کیونکہ ایج کے بعد آپ کا ریوائول ہو جاتا ہے نا، آپ واپس بیک ٹو کم چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے دانت ہو کے آنکھیں کمزور ہونی شروع ہو گئیں یا اس طرح سے معاملے. تو آپ کو قدر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو الحمدللہ اب یہ معاملے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکٹ چیزیں آپ کو دی تھیں جو کہ ڈاکٹر بھی صحیح نہیں کر سکتے اس طرح سے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. تو بیسیکلی وہ تو بہت بلیسنگ ہے. تو یہ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خیر دی ہے آپ کو، ہر چیز میں خیر دی ہے، لیکن اس خیر کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خیر جو دی ہے نا، جو نازل کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ قرآن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ خیر دی ہے، اور وہ خیر، سب سے بڑی خیر آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ خیر نزلہ الفرقان. فرقان، دیکھیں فرقان کا کیا ہے؟ فرقان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو بھی کہا ہوا ہے جو تورا کو بھی فرقان کا ہے، کیونکہ وہ بھی سچ و جھوٹ کو علیحدہ کرتی ہے. یوم فرقان ہم بدر کے موقع پر بھی کہتے ہیں. اس کو کیوں کہا گیا یوم فرقان قرآن میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں بھی حق اور باطل ظاہر ہو گیا تھا. کتنا شور شرابہ کر کے کافر آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ان کے لیڈر مارے گئے تھے، اور اسلام اس وقت بالکل پیک پہ آ گیا تھا. جب بدر کے بعد تھا نا، تو وہ ایک پوزیشن پہ آ گیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا وہ سیپریٹ کیا تھا نا پانی اور وہ دریا میں، جب وہ کراس کرنے لگے تھے اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، پانی اور وہ سیپریٹ کیا، تو ادھر بھی فرقہ کا لفظ یوز ہوا. تو یعنی یہ سیپریٹ کرتا ہے، ڈسٹنگوش کرتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا علم دیا ہے، اس کو اس طرح لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کو سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کو علیحدہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے. دیکھیں اگر آپ قرآن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زندگی میں اور کچھ بھی رہ نہیں جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا صحیح ہے کیا نہیں غلط. یہی تو ہمارے میں اور دوسرے جو اس مذہب میں نہیں تعلق رکھتے یہ فرق ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک زندگی کا مقصد، لائف سٹائل، سب کچھ اس قرآن کے اندر دے دیا ہے. تو جب آپ قرآن کو پکڑیں گے نا، تو یہ سب سے بڑی بلیسنگ آپ کے پاس ہوگی. لوگ کہتے ہیں بچے فرمانبردار نہیں ہے، یا انہیریٹنس صحیح نہیں ہو رہی ہے، جو کچھ آپ قرآن کو پکڑ لیں گے نا، ہر چیز سیدھی چل پڑے گی، ہر چیز ویسے کی ویسے چل پڑے گی. کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا ایگزیکٹ حل ہے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، یا آپ کو ڈپریشن ہے وہ بھی سب قرآن ہی دور کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بلیسنگ دی ہے آپ کو. تو اللہ عبدہ ہی، اپنے بندے کے اوپر. تو عبد جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کیا، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یوز ہوا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امپورٹنس ہے. قرآن کوئی عام پہاڑ پہ یا عام چیز پہ نہیں اترا، ایک خاص بندے پہ اترا ہے. اور وہ خاص بندے کون تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پوری دنیا کو وارن کرے. اب دیکھیں نارملی نذیر بشیر ساتھ آتا ہے، اور یہاں پہ صرف نذیر آیا ہوا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ نذیر اس لیے آیا ہوا ہے کہ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اگلی جو آیتیں ہم پڑھیں اس میں یہ کہ وہ موک کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو وارن کرو کہ ایسے نہ کریں ورنہ بہت مسئلے میں آ جائیں گے. ایک بات یہ، اس لیے وہاں بشیر کا تو پوائنٹ ہی نہیں ہے. پہلے آپ پوائنٹ پہ تو آئے نا. دوسرا نذیر کا یہ بھی ہے کہ نذیر بیسیکلی وہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ڈرا رہے ہیں، آپ بیسیکلی وارن کر رہے ہیں. جیسے آپ بچے کو، جیسے میری بیٹی چھوٹی والی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ زیادہ تیل میں فرائنگ کا کام کرے نا. مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلا لے گی، تو میں اس چیز سے نا ہٹاتی ہوں اس کو کہ تم یہ والا کام نہ کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ ابھی اتنی اس کی پریکٹس نہیں ہے. تو وہی والی مسئلہ ہے کہ آپ ان کو وارن کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. تو یہ قرآن آپ کو وارن کر رہا ہوتا ہے. قرآن میں سارا اگر جہنم کا بھی کہیں ذکر ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو اس طرح جائیں گے. ایسے نہیں کہ خام خواہ اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے. تو جنت کا بھی یہی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے
تو پھر آپ جنت ڈیزرو کرتے ہیں یا آپ مفلحون میں سے ہوں گے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہا ہوتا ہے کہ غلط کام پہ نہ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاسفی کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی فلاسفی تھی کہ وہ ان کو کانشیس کرتے تھے, وارن کرتے تھے. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ میرے پیچھے چلو, وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کا وہ کرو, ایون دعا بھی اللہ سے مانگو, کیونکہ یہ سارا کچھ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ایک صحابی تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں جب آخرت میں جاؤں گا تو آپ کا ساتھ نہیں ہوں گا, یہاں تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آخرت میں نہیں ہو سکوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اتنے ایلیویٹڈ ہیں, اتنے ہائی اسٹیٹس کے ہیں, تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تم دعا کرو اور میری اس میں مدد کرو, سجدے میں کثرت کرو. تو مطلب وہ بھی اللہ کو بیچ میں رکھتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے نا سب. تو ان کی فلاسفی بھی یہی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا, قرآن کی طرف لے کے آنا. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو وارن کریں کہ وہ اگر غلط راستے میں جائیں گے نا تو یہ ایک گفٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ اگر وہ غلط راستے میں جائیں گے تو پھر وہ ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو بیسک, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم للعالمین ہے نا, پوری دنیا کے لیے آئے تھے نا, پوری عالم کے لیے آئے تھے, کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ میں پوری ہیومینٹی کے لیے آیا ہوں اور ہر بندے کے اوپر آئے ہیں. وہ کالا, وائٹ, ریڈ, جو بھی کلر ہے, ہر طرح کے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو بیسیکلی یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہیں کہ قرآن پہ بلیو نہیں کرتے یا اس طرح, تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے تاکہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں, تاکہ وہ اس چیز کو اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بندے تھے کہ وہ اتنا لوگوں کا خیال کرتے تھے. جب آخری دن تھا نا ان کے مرنے کا, آپ یہ سوچیں کہ سنڈے کی رات ہے اور منڈے کو انہوں نے ڈائی کر جانا تھا, اور ان کو ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہی ہے کہ ان کو اتنا بخار تھا اور ہر چیز ان کی بہت زیادہ تھی, بخار بھی ان کا بہت زیادہ تھا. تو جب بی بی فاطمہ آئی نا تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا میرے بابا کی کیا حالت ہوگی ہے, اور آپ یہ دیکھیں اتنی وہ بیمار تھے, پھر بھی لوگ ان کے گرد تھے. انہوں نے تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں, مطلب کائنڈ آف وارن کر دوں, کاشس کر دوں کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ یا کوئی بھی طریقے وہ پوچھتے, کوئی بھی باتیں ہیں جو میں ان کو سمجھا دوں. تو وہ تو اس طرح تھے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیں قرآن, اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے, پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے تو قرآن ہی رہ گیا نا. اور قرآن کس لیے ہے؟ قرآن وارن کرنے کے لیے, آپ کو نذیرہ آیا نا عالمین کو. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو کنوے کریں میسج, اور یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں کہ جی اس کو برا لگ جائے گا, اس کو برا لگ جائے گا, اور لوگوں کے ساتھ غلط کاموں میں بھی ملے ہوئے کہ جی ہماری دوستیاں خراب ہو جائیں گی یا لوگوں کو کیسے بتائیں. تو یہ اب جو باقی لوگ رہ گئے ہیں نا, ان کا یہی کام ہے کہ وہ اب اس قرآن کو آگے لے کے چلیں اور لوگوں تک پھیلائیں. یہ جو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو اتنے اچھے اسکالرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ انسان کا مقصد یہی ہے کہ وہ آگے اللہ کے پیغام پہنچائے, ورنہ اللہ کا پیغام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد رک جائے گا, تو وہ کیسے پھر آگے چلے گا؟ ویسے تو اللہ کام اپنا چلا لے گا, ہم کوئی سورس نہیں ہے, لیکن یہ اب ہمارا کام ضرور ہے کہ ہم اس کو قرآن کو آگے لے کے چلیں اور لوگوں کو بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ذرا بھی آرام نہیں کرتے تھے, سارا ٹائم لوگوں کو بتاتے رہتے تھے, اتنی محنت کرتے تھے. ایون ابو جہل بھی کہنے لگ گیا کہ ہم کہہ دیں گے تمہارے خدا کو کہ پہنچ گیا تمہارا پیغام. مطلب اتنا زیادہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ اسے بھی ہو گیا کہ بس پہنچ گیا, مزید وہ بھی سننا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن یہی مسئلہ ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے, جہنم سے بچ جائے, وہ چاہتے تھے میری امت, اس وجہ سے ہی محنت کرتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی بلیسنگ دی ہے اس آیت میں یہی ہے, وہ فرقان ہے, وہ قرآن ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ بھیجا, اور وہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ آپ کو سمجھائیں کہ ہمیں کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور کس طرح قرآن کو لوگوں کو سمجھانا ہے. تو بیسیکلی وہ آپ کو کانشیس کرنے کے لیے ہے قرآن, جو حق اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے. آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں. وہی اب وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت بھیجی, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں, اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرا. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس کی بادشاہی, یعنی جو ہر چیز کو اون کرتا ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے. وہ عام بادشاہ نہیں, عام بادشاہ آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا کنٹری ہوتی ہے, آپ سعودیہ کا بھی دیکھیں تو اس کی بس وہی کنٹری ہے, اور کنٹری میں تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن بادشاہی اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں, یعنی ہر جگہ ہی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اور دوسری بات جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کی کوئی اولاد نہیں. اولاد کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں, اولاد کیوں چاہتے ہیں آپ؟ اولاد ایک آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کی, محتاجی آپ کی ایکسپورٹ ہے. آپ بیٹا لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. تو بیسیکلی اولاد کمزوری ہے نا انسان کی, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے,
تو اللہ تعالیٰ کو کس لیے اولاد چاہیے؟ اوپر سے اللہ تعالیٰ کو انسان تو دنیا میں تنگ ہو رہے ہیں بیسیکلی کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اب کسی کو کوئی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ تو خدا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا. اگر خدا نہ خاصا میں ایسے کہہ رہی ہوں، اگر کوئی اولاد نہ ہوتی بھی، اللہ نے لکھا بھی ہوتا، تو وہ انسان تو نہ ہوتی. انسان تو بالکل ہی ایون نبی بھی آئے ہیں تو وہ کتنی ان کی زندگی ٹف گزری ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ. تو وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں. بیسیکلی اولاد ہونا تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی ایک کی محبت میں شدید گرفتار ہیں. آپ خود دیکھیں آپ اولاد کی محبت میں کس قدر گرفتار ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بیلنس لے کے چلتا ہے نا. اس طرح تو بندہ پوری دنیا کو لے کے نہیں چل سکتا جو کسی ایک کی محبت میں شدید گرفتار ہو. تو بیسیکلی اور دوسری بات ہے جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز کا الون ہے، ہر چیز اکیلے کرنے والا ہے. یہ قرآن میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ جس میں اگر کوئی پارٹنرشپ ہوتی تو پھر وہ اوپر ہی جھگڑے چل رہے ہوتے کہ کبھی بارش ہو نہیں رہی، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ پھر ایک بیلنس طریقہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اکیلا چلانے والا ہے. وہ اکیلا نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے، اور نہ اس میں کوئی کمزوری ہے. وہ ہر چیز کو اکیلا ہی کنٹرول کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس کا ایک اندازہ ٹھہرا، ایک اندازے سے پیدا کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بارش ہوتی چلی جا رہی ہے اور بند ہی نہیں ہو رہی، اور یا ایک جگہ اگر کہیں تباہی آنی ہوتی ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن نارملی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک طریقے سے، ایک بیلنس طریقے سے، آپ دیکھیں چونٹیاں بھی اتنی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے، کوئی جانور بھی اللہ تعالیٰ اتنے پیدا کر دیتا تو پھر پورا انسان دھرتی میں ہی نہ رہ سکتے. تو ہر چیز کا نا اللہ تعالیٰ نے ایک میہ رکھا ہے. سورج چاند ہے تو ان کا بھی ایک سسٹم ہے. آپ یہ دیکھیں ایک طریقے سے وہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، اور گرمی بھی ایک طریقے سے پڑتی ہے، دن رات کا بھی ایسے ہی ایک سسٹم ہے. تو یہ ایک سسٹم ہی ہے جو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. بالکل اسی طرح ہی جیسے ایک زندگی موت کا سسٹم ہے. اس زمانے کے بھی لوگ زندہ ہوتے اور اب بھی اتنے لوگ ہوتے تو زمین پہ تو پیر دھرنے کی جگہ نہ ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ ایک جنریشن جاتی ہے، دوسری جنریشن آتی ہے، پھر اس حساب سے بچے بھی اس نمبر میں پیدا ہوتے ہیں کہ آرام سے ان کی وہ زندگی اپنی گزارتے ہیں. اور ہر کسی کی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی بھی لکھی ہوتی ہے. تو اس آیت میں بیسیکلی 4 تھنگ ہے کہ اللہ اون کرتا ہے ہر چیز، اللہ کے کوئی آف سپرنگ نہیں ہے، اور اللہ کسی سے پاور شیئر نہیں کرتا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹلی کریٹ کی ہے، اور پرفیکٹ میئر کے ساتھ کریٹ کی ہے. اس طرح کریٹ نہیں کی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کدھر ہے یا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اندازہ ہے، اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کنٹرول رکھتا ہے. آیت نمبر 3